رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا ہے، وہاں معاشرتی استحکام اور معاشی استحکام کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور بہترین جو ہے وہ رول ماڈل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مقصود صرف نماز روزہ نہیں بلکہ زندگی کے تمام پہلو ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھیں، لیکن آپ جو بات ارشاد فرماتے تھے اللہ کی وحی کی روشنی میں اور لوگوں کی رشد و ہدایت پہ مبنی ہوتی تھی۔ امن و استحکام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں۔ موجم طبرانی میں یہ حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں بھی اسے نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ میرے بعد تمہارے ایسے حکمران آئیں گے یقولون ما یعلمون، جو ایسی باتیں کریں گے جن کا انہیں علم ہوگا، اور جو عمل کریں گے وہی ان کی بات بھی ہوگی، اور جو کام وہ کر رہے ہوں گے اس کی معرفت اور اس کا وہ علم بھی رکھیں گے، اس سے جو ہے وہ جانتے بھی ہوں گے کہ یہ کام صحیح ہے، غلط ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ فرمایا اس نوعیت کے جو حکمران ہیں تو ایسے حکمرانوں کی تم نے ہر صورت اطاعت کرنی ہے، ان کی بات جو ہے اس کو نہ رد کرنا ہے نہ اس کو ٹھکرانا ہے، بلکہ ان کی مکمل سپورٹ اور مکمل جو ہے وہ تم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عرصے تک یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا، ایسے اچھے حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، جس طرح کہ دوسری حدیث میں اسے خیر القرون بھی کہا گیا ہے، اور خلفائے راشدہ کا جو دور ہے وہ اس کی سب سے سنہری مثال۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے حکمران تمہارے اوپر آ جائیں گے یقولون ما لا یعملون، کہ جو ایسی باتیں کریں گے جن کے اوپر ان کا خود اپنا عمل نہیں ہوگا، یعنی عمل سے عاری ہوں گے اور باتیں جو ہے وہ عمل والی کریں گے لیکن خود ان کا اپنا عمل جو ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ، اور جو کام وہ کریں گے وہ بھی کسی بصیرت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اندھا دھن، یا یوں کہہ لیں کہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے، بغیر کسی جو ہے وہ طریقہ کار کے، نہ انہیں ان کی معرفت ہوگی۔ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بندے کو بجلی کا وزیر لگا لیا جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا بجلی ہے کیا چیز، تعلیم کا وزیر بن جاتا ہے بندہ، اسے پتہ ہی نہیں کہ تعلیم چیز کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ یعملون بما لا یعرفون، کہ وہ عمل وہ کریں گے جس کا انہیں معرفت ہی نہیں ہوگی، جس کا جو ہے وہ انہیں علم ہی نہیں ہوگا۔ ایسے حکمرانوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ان کی سپورٹ کرے گا، یعنی ان کا دستے بازو بنے گا، وَيُنَاشِدُهُمْ، اور ان کے لیے لڑے مرے گا اور ان کا جو ہے وہ مکمل سپورٹر بن کے سمجھے گا کہ میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حکمران خود بھی ہلاک ہوں گے اور جو ان کے پیروکار اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ اچھا بھائی کیا کرنا کیا ہے؟ ان کے خلاف بغاوت کرنی ہے، ان کے خلاف جو ہے
وہ ان کو ختم کرنا ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں کہ نااہل لوگ مسلط ہو جائیں، اور پھر تم جو ہے وہ ان کے ایک تو سپورٹر نہیں بننا، کسی بھی حوالے سے ان کے دستے بازو نہیں بننا، لیکن ایک بات تم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنے معاشرے کے استحکام کے لیے جو ان کی اچھی چیز ہے اس کو اچھا کہنا ہے، جو ان کا اچھا کام ہے اس کی آپ نے تحسین کرنی ہے، اور جو ان کا برا کام ہے اس کی آپ نے تحسین نہیں کرنی، اس کا جو ہے وہ آپ نے سپورٹر نہیں بننا، بلکہ ان کی برائی کو برائی کہنا ہے اور ان کی اچھائی کو اچھائی کہنا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو ایک طریقہ ہے، جس سمجھیں کہ پستی سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً شاید یہ لفظ جو ہے وہ کوئی ناگوار ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذہنی، تعلیمی، ہر حوالے سے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں افراط و تفریط کا یہ عالم ہے کہ کبھی تو ہم ایسی انتہا پہ چلے جاتے ہیں، دوستی کی انتہا اور اس محبت کی انتہا میں، کہ ہم وہ ساری حدیں کراس کر جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے، اور کبھی ہم بغض و عداوت کے اندر جو ہے وہ دوسرے کنارے پہ چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ استحکام کو برقرار رکھنا ہے، برے کو برا آپ جو ہے وہ کہیں، اس کی برائی کو کبھی جو ہے وہ آپ سپورٹ نہ کریں، اور جو اچھا کام کر رہا ہے اگرچہ وہ برا انسان ہی ہے لیکن اس کا کام اچھا ہے تو آپ اس کے اس اچھے کام کو بھی نظر انداز نہ کر دیں کہ نہیں اس کا یہ کام بھی جو ہے وہ برا ہے۔ یہ میانہ روی کا اصول اپنا کر ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا درس دیا ہے، اور اسی کے اندر استحکام ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ ہم افراط و تفریط سے بھی بچ سکتے ہیں، اور اپنے معاشرے کو جو ہے وہ عدم استحکام سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔